آپ کی فیملی میں کسی کو یہ لگتا ہے کہ ڈکی آپ کے بچوں کو نیگیٹیولی امپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو پھر تو آپ مجھے کہیں کہ کیوں تنقید کی. تو ڈیفینیٹلی وہ جس طرح بچوں کو لے کے جا رہا تھا وہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آفرز آپ کو بھی تو آتی ہوں گی. مجھے 3 کروڑ کی آفر آئی تھی. 3 کروڑ ایک ویڈیو؟ ایک نہیں 3 ویڈیوز تھیں. اس پہ وہ ایک میسج آتا ہے انسٹاگرام پہ. تو ٹک ٹاک تو میں نے کبھی کھولا نہیں. مجھے آصف جٹ نے کہا تھا آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں, اس پہ بھی آیا ہوگا. اس پہ مجھے میسج تھا, جب میں نے ملٹی پلائی کیا تو وہ بیسیکلی گیمنگ ایپ کو پروموٹ کرنے کی تھی, بیٹنگ ایپ نہیں تھی, لیکن وہ ڈیفینیٹلی یہ لنکڈ ہوتی ہیں. تو وہ جب انسٹاگرام کا اسکرین, جب ڈکی کا واقعہ ہوا, چیزیں ہوئیں, تو میری ایک ٹیم نے مجھے نکال کے بھیجا کہ یہ میسج جب آیا تھا تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا میں کوئی گیمنگ ایپ پروموٹ نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے پیسے لکھ دیے تھے, وہ تو میں تو کرتا ہی نہیں ہوں نا پروموشنز, میں نے تو آج تک نہیں کی, بڑے بڑے لوگوں کی نہیں کی. ملتان میں بہت ساری اکثریت آپ کے ساؤتھ کی میرے سے اس وجہ سے پہ ناراض ہو گئی کہ میں نے ان کی یہ آفریں ٹھکرائیں کہ ہمارا فلانا پلازا پروموٹ کر دو, ہمارا فلانی بلڈنگ پروموٹ کر دو. تو بہت ساری اکثریت ملتان میں یا ساؤتھ میں میری اس لیے بھی ناقد ہے کہ میں جا کے ان کے پلازے نہیں بیچ سکتا. اچھا, آپ ناقدوں کی تنقید کو زیادہ سیریس ہو کے جواب نہیں دیتے؟ مطلب تنقیدیں تو بہت سی دنیا کر رہی ہوتی ہے, کچھ زیادہ دیکھیں اب اس میں جو جینون بندہ ہوگا نا, دیکھیں میں نے کئی ویڈیوز آپ کی دیکھی ہیں اور میں ایز اے مطلب اس کو آبزرور کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پہ تنقید ہوتی ہے, آپ کے اتنے سارے رانگ کمنٹس ہوتے ہیں, نیچے غلیظ القابات بھی لکھے ہوتے ہیں, مگر آپ جب ان کو جواب دیتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ کر کے جواب دے دیتے ہیں. اس لیے جواب دیتے ہیں. کمنٹس تو میں پڑھتا ہی نہیں, آج تک کمنٹس نہیں پڑھے, لیکن بعض اوقات کوئی ایسی ویڈیو بنائے نا یا کوئی ایسی تنقید کرے جو ان لاجیکل ہو. دیکھیں میری جو آڈینس ہے یا فالوئنگ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر میں ان لوگوں کو پروپیگیٹ کرنے دوں گا, میں انہیں جواب نہیں دیتا, میں ان کو فار ایگزامپل یہ لوگ, میرا 1 سال 1.25 سال کا بیٹا ہے, اس کی ایک بھی پکچر نہیں ہے سوشل. آج آپ کو دکھائی ہے, میں پہلی دفعہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اب ایک ایسے بندے کو یہ کہنا کہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. اب نازش, اچھا اب 2 میاں بیوی ہیں جو پازیٹیو کنٹینٹ کرتے ہیں, تو وہ اس طرح جب باتیں کرنے پہ آئیں تو پھر تو بانو قدسی اور اشفاق احمد بھی ادب پڑھاتے تھے یا کوئی پازیٹیو بات کرتے تھے, پھر وہ بھی فیملی ولاگر ہیں. پھر تو کوئی بھی میاں بیوی کوئی کوکنگ چینل چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ہم نے بات کی ہے کرنج پہ. تو جب اس طرح آ کے لوگوں کو جاہلیت پڑھانے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ جناب یہ تو اگر فیملی ولاگنگ تو یہ تو بھائی کسی کی پڑھی لکھی بیوی کا چینل پر آ جانا فیملی ولاگنگ نہیں ہے. پھر اشفاق احمد اور بانو قدسیہ پر بھی بات کرتے ہیں, حالانکہ مدب میں اس مقام پہ نہیں ہے. اس طرح جو کوکنگ چینل چلا رہے ہیں, اس طرح تو کسی کی بھی پھر کوئی پڑھی لکھی بندی نہیں آئے گی کہ جناب یہ تو پھر فیملی. تو جب اس طرح کی جاہلیت کرتے ہیں تو پھر ان کو تو آ کے جواب دیں. آپ دبئی گئے ہوئے تھے, آپ کے دبئی ٹرپ کو بھی اسی طرح کرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دبئی میں چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے مجھے اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ آئرہ میرے ساتھ تھی, انہوں نے کہا ڈاکٹر عفان ہم نے نا آئرہ کو آئی پیڈ گفٹ کرنا, ٹھیک ہے. اب میرے جیسا بندہ جس کو ہوٹل پہ لوگ 15 لاکھ روپے کی گفٹ کوئی چھوڑ کے چلا گیا, وہ میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی, میں نے ریسیو نہیں کی ہے, لیکن صبح 2 بجے بندہ آیا پھر, تو وہ پھر ایک شرط پہ ریسیو ہوئے, وہ شرط میں بھی ظاہر ہے پھر میں نے بھی کچھ اس کو گفٹ کرنا تھا, وہ ایک اس کا اور میرا ایک فین فیکٹر تھا اس کے ساتھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آئرہ کو انہوں نے, اب آئی پیڈ میں نہیں خرید سکتا, 60-70 ہزار میرے لیے کیا ہے, لیکن اس نے بڑا اکنالجڈ کیا, تو ہم چلے گئے. جب ہم چلے گئے تو اس نے کہا ہمارا نا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ تو عفان بھائی آپ بھی آ جائیں. حالانکہ وہ تو نارملی پوری دنیا سے بنا رہے ہوتے ہیں, صرف پاکستان سب کے بناتے ہیں. تو اور ان کے نا فالوور بچے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آئرہ بھی ان کو لائک کرتی ہے. یا میرے ساتھ CEO تھے MTJ فاؤنڈیشن کی, ان کی بیٹی کی فرمائش تھی کہ ان سے ملنا ہے, تو وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو بھی دیا, وہ بھی آئی. مطلب وہ مولوی صاحب ہیں اور وہ مولانا طارق جمیل اور یوسف جمیل, ان کی بچی بھی ساتھ آئی اس ویڈیو میں نا. تو انہوں نے تنقید, تو یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کرکس کیا ہے. تو کچھ بھی ان سے اب ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ساؤتھ میں پہلا, اب کھائیں, اب بولیں نا یار, میں کہتا ہوں بولیں, اب بولیں نا یار, اب بنائے نا ویڈیو, اب کیوں نہیں بناتے؟ انہیں لگتا ہے آپ نے اچیو کر لیا اس لیے نہیں بناتے. مجھے نہیں پتا انہیں کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا, مجھے تو لگتا ہے وہ کبھی اس چیز کے لیے بنے ہی نہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں اب بنائے نا, اب کیوں نہیں بنا رہے, بنائے, پھر دونوں طرف بنایا کریں نا. کھیلنا ہے تو پھر دونوں سائڈ پہ کرکٹ کھیلیں, ایک پچ کی ایک سائڈ پہ بیٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی بولڈ ہونے کے لیے کرتے ہیں. اور اگر میں ان لوگوں کو آ کے, لوگوں کو میرا پڑھا لکھا فالوور ہے, اگر میں آ کے ان کو بتاؤں نہ, جواب نہ دوں, پھر وہ اس مائنڈ سیٹ پر فکس, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو لگنے لگ جاتا ہے کہ اچھا اس بات پہ جواب کیوں نہیں دے رہا.
تو مجھے پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی عقل نو ہاتھ مارو, جاہلیت کی ایک مدار کی ایک وہ ہونی چاہیے لمٹ, اسے کراس نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عرفان اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں دیکھتا, میں یہیں دیکھتا ہوں. میرا یہ ہے کہ میرے ای کامرس ہوں گے اور میرے اپنا میڈیکل کی اب ٹاور ہے ملتان کا, یہ اسٹیبلش ہے, ٹرانسپلانٹ یہاں ہو گیا, ٹاور لاہور کا ہوگا, اور میں اپنے مناسب ٹائم سے اپنی پریکٹس کو دے رہا ہوں گا, اور ساتھ میڈیا بس اسی طرح چلتا جائے گا. یہ اب جتنی بھی اس پہ جائے, میں اقرار والی غلطی نہیں کروں گا کبھی بھی کہ میں کبھی بھی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنوں گا. اقرار الحسن نے بلنڈر مارا ہے اور میں اس کو ایز اے بھائی اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہو, اس والی غلطی میں کبھی بھی نہیں کروں گا. مجھے چاہے نہیں, وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں حصہ نہیں ہوں, بس میں کر رہا ہوں, کمپین کر رہا ہوں, لوگوں کو شعور دے رہا ہوں, حصہ نہیں ہوں. وہ تو ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں جس پہ ان کا اب بس مسئلہ یہ ہے کہ اقرار بہت اچھا ہے میرا بھائیوں کی طرح, لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, وہ دوسری چیزوں کا مطلب وہ پھر اس طرح لے لیتے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ. تو جب بھی آپ اپنے آپ کو سیاسی دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ میں نے تو ٹوٹل جب یہ 9 مئی ہوا تھا اس کے بعد تو میں نے ٹوٹل کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں سیاست جو ہے از ڈرٹ شٹ. تو کبھی زندگی میں نے تو فیصلہ کیا ہوا, نہ میں نے کبھی ووٹ ڈالنا ہے, نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے. آپ بس اپنے کام سے پاکستان میں نا آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں تو بڑا کلیئر ہوں. تو پاکستان میں میرا آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ اگر کہے گا میں نے ووٹ نہیں ڈالنا تو پھر کیا ہوگا؟ جب مجھے لگا کہ میرے ووٹ کی اتنی اوقات ہے پھر ڈال دوں گا. ہم بات کر رہے تھے اقرار کی, تو بس وہی نا, وہ چینلائز ہو رہا ہے, وہ اس طرف جا رہا ہے جس طرف اسے نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے پاس بہت ساری باتوں کے جواب بھی نہیں ہے. جیسے ذیشان ملتان سے, ہے میرا بھائی ہے اردو پوائنٹ میں, اس کے پاس پوڈ کاسٹ میں. اور پھر مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت سارے پوڈ کاسٹ نہیں دینے چاہیے. مطلب دفع کریں نا یار, کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ان چیزوں کی وضاحتیں نہیں دینی چاہیے جن کے جواب نہ ہو آپ کے پاس. آپ پوڈ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا پوڈ کاسٹ ماضی میں نہیں دینا چاہیے تھا جو آپ نے دیا؟ نہیں, میرا ابھی تک کوئی ایسا پوڈ کاسٹ نہیں ہوا میرا. میں بڑا کلیئر ہوں کیونکہ میں بڑا سلیکٹیو ہوں پوڈ کاسٹ کے معاملے میں. میں نہیں دیتا, میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس اینکر کے فالوور کتنے یا وہ کتنے ہیں. ہاں میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اگر شخصیت دیکھتا ہوں, تعلق دیکھتا ہوں, اور یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے ماضی میں ریٹنگ کے بدتمیزیاں یا یہ ریٹنگس کے لیے تو نہیں کرتا. تو مجھے تو کوئی وہ نہیں ہوتا. اب ریحان طارق نے میرا پوڈ کاسٹ کیا, لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے, کیوں کر دیتا ہے, لیکن ریحان طارق کا میسج میرے پاس پڑا ہے. سپر آپ کا ریحان طارق کا جو پوڈ کاسٹ تھا اور ان کی جو پیج تھی اور اس پر جو آپ کے جوابات تھے وہ سپر ہیں. نہ ان کی طرف سے میں نے کسی چیز کو کسی اور ڈی ٹریک ہوتے دیکھا اور نہ ہی آپ کی طرف سے. تو یہ ایک بڑا ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت بھی کریں اور چیزوں کو ان کے ساتھ. تو ہم نے میچ کھیلا تھا نا پراپر, تو اب میں نے اس کو منہ پہ بیٹھ کے کہا, وہ ظاہر ہے جس چینل پہ بیٹھے ہیں مجھ سے سوال کر رہے تھے, تو میں نے کہا آپ سمیت پورے پاکستان کے میڈیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سسٹم کی آنکھوں میں. آپ نے ان کا چینل چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ظاہر ہے, میں نے اس کو آف کیمرہ اور بھی بہت ساری باتیں کہیں. میں نے کہا اگر میں یہ کہتا تو پھر الٹا ہو جانا تھا اس کے ساتھ, پتلو والی بات الٹ ہو جانی تھی. آپ بھی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں, بالکل نہیں, نیور ایور ایور, بالکل کبھی زندگی میں نہیں, کبھی نہیں کرنا. میری ڈومین ہی نہیں ہے, مجھے کام ہی نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اللہ میاں آپ کے جو مقصد ہیں اس میں آپ کو اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق دیتا رہے, اور ہمارے ساؤتھ کے لیے اور ہمارے پنجاب کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. آپ کو ساؤتھ کے بہت لوگ دیکھیں گے, صحافی اسپیشلی دیکھیں گے, ان کو میری طرف سے ساروں کو ایک میسج ضرور ہے. جی پلیز اون یور پیپل, اون ایچ ادر. جب تک آپ اپنے آپ میں سارے ایک دوسرے کو, میں یہاں دیکھتا ہوں پریس کلب ہے, سارا کچھ ہے, آپ بہت اسٹیبلش لوگ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں, ادب کے بڑے نام ہیں, لیکن ایک تو اپنے حصار سے باہر ہیں. یہ صرف بلیو پاٹری اور یہ آموں کی پیٹیاں اور یہ سون حلووں تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اپنا حق چھین کر لیں, اور نہیں ملتا تو اتنی محنت کریں کہ آپ پھر جیسے ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا اور بتایا ہے, تو پھر آپ بھی پھر اس لیول تک آئیں. کبھی بھی زندگی میں محرومیوں کا رونا نہ رہے. مجھے لٹرلی میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے باہر, آپ نے بھی پڑھا ہے ابھی, کہ جس مریض کے پاس نہیں ہے نا فیس وہ نہ دے. ہم نے لکھ کے لایا, اندر بتا دے, لے لے واپس, جس مرضی لیب سے ٹیسٹ کرا لے, جہاں سے مرضی, جو مرضی کر کے ہم چیک کر لیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, جس مرضی برانڈ کی. مجھے کھچ یہ چڑھتی ہے جب کوئی مریض آ کے مجھے یہ کہہ دے نا, ہم نے لکھ کے لگایا ہوا بھائی فیس واپس لے لو چیزیں. جب مجھے یہ چیز بری لگتی ہے
جب وہ آ کے بیماری سے زیادہ غربت بتانا شروع کر دے. ٹھیک ہے, آئی ایم ہیئر ٹو ٹریٹ بیماری اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ. یہ جو امپوز ہم نے کیا ہوا ہے نا, ہم غریب ہیں, اور ساؤتھ نے یہ امپوز کیا ہوا ہے ہم محروم ہیں. اور یہ صرف ساؤتھ نے نہیں, انٹیریئر سندھ بھی سارا اسی میں. جب آپ یہ رونا روتے ہیں نا, اگلے آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھتے ہیں, بالکل ویسے جیسے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بندے کو امریکہ میں دیکھا جاتا ہے. دے ڈو ناٹ رسپیکٹ یو. اگر آپ نے عزت کرانی ہے نا اپنی, تو پہلے اپنے آپ کو فقیر کہنا بند کریں. جب آپ خود کہیں گے ہم محروم ہیں, ہم ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, اپنے آپ کو طاقتور بنائیں. ان شارٹ اپنی عزت تو گین کریں نا یار, اپنی سیلف رسپیکٹ. سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ میں آپ سے کٹورا لے کے پیسے مانگتا رہوں, یا میں کوئی یار تمہاری وجہ سے نا میں غریب رہ گیا. اب گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, سارا دن بڑے کو کہتا رہے کہ یار دیکھ تیری وجہ سے جو ہے نا میرے بچے چھوٹے اسکول میں جاتے ہیں, یا تیری وجہ سے نہیں, اس کی اپنی وجہ سے, اس کی اپنی وجہ سے. تو ساؤتھ کا جو پرابلم ہے وہ محرومیاں اپنی سیلف کریٹڈ ہے. ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے لوگ, اچھے بھی لوگ ہیں یہاں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے یہاں, قبض ہے. ہم لوگ نہیں دوسرے کو. اس کا علاج تو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں علاج یہی کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ طیارہ رن وے پہ, ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے. لاہور بھی میں نے ٹاور ملتان کا کھڑا کر لیا. جس دن میری بس ہو گئی ان سے, آپ فلائٹ لے لیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم دعا کریں گے کہ آپ فلائٹ نہ لیں, اور اسی طرح ہمارے اس خطے کی آواز بنے رہیں, اور اسی طرح اس کو پروموٹ کریں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو عرفان بھائی.